وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین، تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کاندلوی صاحب کا ایک بیان سننے میں آیا۔ اس بیان میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں جن کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ اس بیان سے عوام متاثر ہو سکتے ہیں، عوام کا عقیدہ متاثر ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ مولانا کے اس بیان کا علمی جائزہ لیا جائے تاکہ جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور جو غلط فہمی پھیل سکتی ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اس کا مداوع ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ مولانا سعد کاندلوی صاحب کا وہ بیان سنیے۔ انبیاء اور صحابہ، میری بات توجہ چاہیے کہ بہت اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا۔ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے، عمل سے بھی اتنا غافل نہیں ہے جتنا ایمان سے غافل ہے۔ آپ نے مولانا کا بیان سنا، اس میں مولانا سعد کاندلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملائکہ، انبیاء اور صحابہ سے بڑا ایمان دیا تھا۔ مولانا کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ مولانا نے آگے چل کر یہ بھی کہا ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے، لیکن صحیح حدیث کیا ہے انہوں نے نقل نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے اس پر تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوام کا عقیدہ متاثر نہ ہو اور ان کا ایمان اسی انداز کا ہو جس انداز کا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے۔ سب سے پہلے میں ملائکہ کی بات کرتا ہوں۔ ملائکہ یعنی فرشتے، فرشتوں پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ آپ ایمان مفصل سن لیجئے، اس میں پہلے اللہ پر ایمان لانے کا بیان ہے، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان ہے، ان کے بعد انبیاء پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ میں آپ کو ایمان مفصل سناتا ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا بیان ہے، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان ہے، ان کے بعد کتابوں پر ایمان لانے کا بیان ہے، ان کے بعد انبیاء اور رسل پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ فرشتوں کا ایمان بڑا مثالی ایمان ہے۔ فرشتوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، نہ ارادے سے نہ بے ارادے کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ وہ ان کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم ہوتا ہے ویسا ہی کام انجام دیتے ہیں، ویسی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ سامنے کوئی بھی آ جائے، کیسا ہی زخمی آ جائے، پریشان حال آ جائے، لیکن جس فرشتے کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس میں کوئی تخفیف نہیں کرتے، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کرتے۔ جہنم میں جہنمیوں کا جو عالم ہوگا وہ سب جانتے ہیں، کیسی آگ ہوگی، کیسا عذاب ہوگا، لیکن کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جہنمی چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، یا مالک آواز دیتے رہیں گے تاکہ فرشتے ان کی جانب کوئی توجہ دیں اور عذاب ہلکا ہو، لیکن 1000 سال تک چلانے، چیخنے، یا مالک پکارنے کے باوجود فرشتے کی جانب سے جو آواز ہوگی وہ صرف اتنی ہوگی، انکم ماکثون، تم اسی جہنم میں رہو۔ فرشتوں کا مقام اتنا بڑا ہے، ان کا ایمان اتنا بڑا ہے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے مضبوط تعلق ہی کا نتیجہ ہے کہ ایمان مفصل میں پہلے اللہ پر ایمان لانے کو بیان کیا گیا، اس کے بعد نبیوں پر ایمان لانے کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ عوام کے ذہنوں میں اس قسم کا سوال آ جاتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی کچھ بات ہو جائے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے یہ مانیں اور یقین کریں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، وہ سب نور سے پیدا ہوئے ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، رشتہ ناتا کرنے یا کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ تمام فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں، اور تمام کام و انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق پورا کرتے ہیں۔ وہ بے شمار ہیں، ان کی گنتی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں۔ ان میں جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے اور اسرافیل علیہ السلام ہے۔ یہ ہے فرشتوں کا مقام اور یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمیں فرشتوں سے مضبوط ایمان دیا گیا تھا اور فرشتوں کے ایمان سے بڑا ایمان دیا گیا تھا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ذرہ برابر صحیح نہیں ہے اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اب نبیوں کو دیکھیں، نبیوں کا ایمان کتنا مستحکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ پیغام آیا، نبیوں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک جو کچھ بھیجا، انبیاء نے بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی گھٹاؤ بڑھاؤ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ نبیوں کا اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین تھا، اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی بھی مقام سے گزر جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے آگ میں جانا منظور تو کیا، لیکن حکم خداوندی کو توڑنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ اپنے باپ سے رشتہ کٹ جانا منظور تو کیا، لیکن اللہ سے تعلق کو کمزور ہونے نہیں دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، ذبح ہونا گوارا تو کیا، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنا منظور نہیں کیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا اتنا لگاؤ ہے، اتنا مضبوط تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام بھیجا، نبوت کا، رسالت کا پیغام بھیجا، جبریل امین آئے تو ماحول انتہائی خراب تھا، فضا حضور علیہ السلام کے خلاف تھی، دنیا کفر و شرک کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھیرے میں چراغ جلایا، غیر اللہ کی پرستش کے خلاف آپ نے بیانات دیے، آپ نے تقریریں کی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ حالانکہ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی رکاوٹیں آئیں، کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، کتنی مشقت اٹھانی پڑی۔ چنانچہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، ان کے بعد ان لوگوں پر آتی ہیں جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش اس پر آتی ہے، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش اس پر کم آتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا خدا سے تعلق کا نتیجہ ہے۔ وہ دنیا کو ٹھوکر مار تو دیتے ہیں، دنیا ہاتھ سے چلی جائے منظور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ان سے ٹوٹنے نہ پائے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بھی فرشتوں ہی کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ جیسے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا نفس اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کو بہکا سکے اور انبیاء علیہ السلام کو غلط راستے پہ چلا سکے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے اسی مقام کا نتیجہ ہے کہ جس طرح فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے،
اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، ایسے ہی انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ انبیاء پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے انہی میں سے کچھ بندوں کو چنا ہے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پوری طرح سے پہنچا دیتے ہیں اور ان میں کمی بیشی نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ صرف ایک نبی پر ایمان لانے سے بات نہیں بنتی، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے ہیں ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ لوگ برحق تھے، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر جو کتابیں اتری وہ کتابیں بھی صحیح تھیں، انہوں نے جو پیغام پہنچایا وہ پیغام بھی صحیح تھا۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے لیکن پچھلے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو نہیں مانتا تو ایسے آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان اتنا پکا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اتنا عظیم ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ عام مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام سے مضبوط ایمان دیا گیا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب صحابہ کو دیکھ لیجئے، صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار ایمان بنا دیا۔ اگر کامل مسلمان ہونا چاہتے ہو، اگر اعلیٰ درجے کے مسلمان ہونا چاہتے ہو، اگر سچے پکے مومن بننا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ صحابہ کے ایمان کی مضبوطی جاننا ہو تو اس حدیث سے سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راستہ پالو گے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کا امتحان اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور وہ امتحان میں 100% کامیاب بھی ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ صحابہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیں تو تم پر مشکل پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کی تحصیل کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا اور کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ صحابہ کی عظمت اور عدالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے زیادہ ہیں کہ باقاعدہ ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مولانا یوسف کاندلوی صاحب کی کتاب حیات الصحابہ تو آپ نے دیکھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، ان کا ایمان کتنے اعلیٰ درجے کا تھا، کتنا کامل مکمل ایمان تھا۔ انتہائی سخت حالات میں، انتہائی سخت مشکلات میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا، حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، دنیا ہاتھ سے چلی گئی تو چلی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے جانے نہیں دیا۔
یہ ان کے ایمان کی بات تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان بنایا، ہم مسلمانوں کے لیے انہیں نمونہ بنایا۔ لہذا یہ کہنا کہ صحابہ کو ایمان ہم سے ہلکا دیا گیا تھا، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ صحیح فکر نہیں ہے، یہ صحیح تعبیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر مستقیم عطا فرمائے اور غلط افکار و خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔